ویلکم بیک۔ پاکستان کے راستے امریکی اور مغربی افواج کو سپلائی کی رسد اب بھی تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان نے اس پر پابندی عائد کی تھی، اس کو روک دیا تھا گزشتہ ہفتے اس وقت جب مغربی افواج نے حملے کیے تھے، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہیں، اور سب سے سنگین واقعہ ہوا تھا جب پاکستان کی سرحد پر ایک ایف سی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا تھا جس میں 3 ایف سی کے فوجی شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد مغربی افواج کو پاکستان کے ذریعے جانے والی پائپ لائن کو اس کی سپلائیز کو روک دیا گیا تھا۔ اسی دوران پاکستان میں حملے بھی ہوئے ان قافلوں پر جو پاکستان کے راستے مغربی ملکوں کو یہ سپلائیز لے کے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کے 4 واقعات ہوئے ہیں، کل اسلام آباد کے قریب، آج کھزدار میں، اس سے ایک روز پہلے اس قسم کا واقعہ بھی کھزدار میں ہوا تھا، اور اس سے پہلے شکارپور میں 4 واقعے ہو چکے ہیں جس میں انتہا پسندوں نے ان کانوائز کو نشانہ بنایا ہے۔ اب امریکی حکام گو کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے، اور انہوں نے اشارے کنائے میں یہ بات بھی کی ہے کہ امریکہ دوسرے راستوں سے بھی سپلائی پہنچا سکتا ہے، لیکن خود امریکہ کے تھنک ٹینکس اور ممتاز ماہرین اس امکان کو رد کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال نے ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ میں پاکستان کو ویٹو پاور کی حیثیت حاصل ہے۔ امریکہ کے بااثر فارن پالیسی میگزین میں آج ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا ہے جس میں پاکستان کی اس اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور امریکیوں کو خبردار۔ اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حدود میں نیٹو حملے کے بعد مغربی افواج کو رسد روکے جانے کا تنازع تو جلد حل ہونے کا امکان ہے، لیکن واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر اوباما کی افغان جنگی پالیسی کے سلسلے میں پاکستان کو حتمی فیصلے کا کلیدی اختیارات حاصل ہیں۔ فارن پالیسی میگزین آگے چل کے لکھتا ہے، پاکستان میں اپنی حدود میں کسی بھی امریکی کارروائی کے امکانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حالات کی عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں اپنی فوج کی تعداد میں اضافے سے پاکستان کی امریکی پالیسی کے خلاف ویٹو پاور میں مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آگے چل کے لکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکام کو اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹو حملوں کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ ان واقعات کا کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے۔ اگر امریکی پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون حملوں کی طرح پاکستانی حدود کی خلاف ورزیاں بھی معمول کا عمل بنا دیا جائے گا تو سرحد کی بندش سے ان خیالات کے خلاف واضح پاکستانی پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ فارن پالیسی آگے چل کے لکھتا ہے، اگرچہ امریکہ نے افغانستان میں ایک اور سپلائی لائن کے لیے روس سے مذاکرات کیے ہیں، لیکن افغانستان میں امریکی افواج کے اضافے سے پاکستان کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا ہے ممتاز جریدے فارن پالیسی کا، جس نے کہا ہے کہ حالیہ واقعات سے پاکستان کی کلیدی اہمیت کا زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور پاکستان کی اہمیت ایک ویٹو پاور کی حیثیت سے سامنے آئی ہے۔ افغانستان میں اگر امریکی جنگ کو کامیاب ہونا ہے تو پاکستان کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران امریکی قائدین، خاص طور پہ امریکی فوجی قائدین نے پاکستان کے اس ممکنہ رد عمل کو امریکی عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی ہے، اور اس میں قصور خود امریکہ کا ہی ہے۔ امریکی افواج کے سربراہ یعنی کہ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ایڈمرل مائک ملن نے کل ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کے فقدان کا مسئلہ ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو 1990 سے لے کر 2002 تک اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اور ہم اس اعتماد کو پھر سے بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ راتوں رات ممکن نہیں ہے، ایڈمرل مائک ملن کا کہنا تھا، اور ایک طرح سے وہ امریکی عوام سے کہہ رہے تھے کہ وہ اس موقع پہ صبر کا دامن تھامے رہیں۔ اس کی اہمیت پاکستان کی افغانستان میں جاری مغربی فوجوں کی جنگ، امریکی جنگ میں کیا واقعی پاکستان کو ویٹو پاور کی حیثیت حاصل ہے، تو پاکستان کو اپنے یہ کارڈز کس طرح سے کھیلنے چاہیے، اور موجودہ صورتحال میں پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کو اس کا کیسے تحفظ کر سکتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹیز میں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سابق چیئرمین اور مصنف جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فارن پالیسی میگزین کہتا ہے کہ پاکستان کی بڑی کلیدی اہمیت ہے، ایک طرح سے پاکستان کو ویٹو پاور حاصل ہے، اور امریکہ نے اور مغربی افواج نے یہ غلط کیا کہ پاکستان کی سرحدوں کی پامالی کی تاکہ جانچے کہ پاکستان کا رد عمل کیا ہو، اور پاکستان کے رد عمل نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ کے خیال میں جو حالیہ واقعات ہوئے اس سے پاکستان کی اہمیت بڑی ہے مزید؟
میں بالکل اس تجزیے سے اگری کرتا ہوں. یہ ایک بہت صحیح تجزیہ کیا ہے فارن پالیسی نے، اور آپ سے بھی اگری کرتا ہوں کہ اس میں پاکستان نے ان کی سپلائی لائن کو بند کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. جو آپ نے بات کی کہ وہ رشین سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں یا ترکمنستان کی وہ ایک روٹ کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ دونوں آپشن جو ہیں وہ وائبل نہیں ہیں. پاکستان جو ہے وہ نیٹو فورسز اور آئی ایس ایف کی لائف لائن ہے، اور اس کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس لیے پاکستان کی اہمیت شروع سے ہی ہے، اور لیکن اب وہ حیثیت جو ہے اور مزید سامنے اجاگر ہو کے آ گئی ہے کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر امریکہ نہ صرف افغانستان کی جنگ نہیں جیت سکتا، امریکہ یہاں سے آنریبلی ایگزٹ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر وہ طالبان سے کسی طریقے سے کوئی نیگوشیشنز کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان کا انفلوئنس تمام ریجنل کنٹری سے زیادہ ہے، اور اگر وہ طالبان کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان کی کلیدی حیثیت ہے. نہ صرف پاکستان کے لیے جو ان کے سپلائی روٹس ہیں وہ ان کی لائف لائن ہے، پاکستان نے انہیں کچھ فیسلٹیز بھی دے رکھی ہیں. حالیہ جو حملے کیے گئے یہ کیا پاکستان کے رد عمل کو جانچنے کے لیے کیے گئے جیسے فارن پالیسی میگزین کہتا ہے، یا اس لیے کہ پاکستان میں ایک کمزور حکومت ہے، پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، اس موقع پہ اس آپشن کو ایکسپلور کر لیا جائے؟ آپ کے خیال میں اس میں کوئی دفاعی حکمت عملی تھی جس کے تحت سرحدوں پہ حملے کیے گئے پاکستان کے ان حالیہ دنوں میں؟ بھی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس میں یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس صورتحال میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اگر پاکستان کے اوپر انہوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے وہ پاکستان کے اوپر پولیٹیکل پریشر جنریٹ کر رہے تھے، اور اب یہ انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ہم ملٹری پریشر جنریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اور اس ریئیکشن کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے اس میں بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے اپنے بارڈر پوسٹ کی وائلیشن کے بعد. اس لیے یہ میسج ان تک پہنچ گیا ہے کہ پاکستان اس کو بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گا، اور لہذا میرا خیال ہے کہ وہ اس بات پہ پاکستان کو کوئی ایشورنس دینے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ بات نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ ہمارے ساتھ. کمرشل بریک اور اس کے بعد جائزہ لیں گے. صدر آصف علی زرداری نے آج سندھ حکومت کا ایک خصوصی اجلاس بلاول ہاؤس میں منعقد کیا، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات اور صوبہ سندھ کے مشیر برائے خزانہ کی جانب سے کہ سندھ میں فلڈ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس اجلاس میں تھوڑی دیر بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات نے ہمیں فون کر کے کہا کہ یہ کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. یہ کنفیوژن اور اس کی اطلاعات آپ سے ہم گفتگو کریں گے کمرشل بریک کے بعد.